نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا ذکر جو ہے اس طرح سے ہے: اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ سیم جس طرح سے ہم پہلی دعاؤں میں کرتے رہے ہیں، اصبحنا کی جگہ امسینا استعمال کرنا ہے، باقی دعا بالکل سیم ہے شام کے لیے، بس شام کے ذکر میں امسینا استعمال کرنا ہے، جیسے کہ امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلة وخیر ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ صبح کے ذکر کی تفسیر اس طرح سے ہے، ترجمہ کہ ہم نے اور تمام عالم نے اللہ کے لیے صبح کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ہم فرسٹ تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری صبح صرف اللہ کے لیے ہوئی ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک مومن کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی صبح شام جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم پہلے دعاؤں میں بھی دیکھے ہیں، تو ہم وہی چیز اظہار کر رہے ہیں اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے صبح کی تو اللہ کے لیے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور پھر ہم تمام معبود کو انکار کرتے ہوئے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے ہر چیز پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کتنا ایزیلی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو سارٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی آئی تو ہم فلاں شخص کی وجہ سے آئی، یہ ہم نہیں کرنا ہوا، ایسے کرنے سے ہم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں کسی چیز کو ہونے کے لیے یا پھر اس چیز کو روکنے کے لیے ہم اپنے ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اگر ہمارا کوئی کام ہونا ہے تو ہم اس کے لیے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے کریں گے تو ہوگا کیا، ایسے کریں گے تو ہوگا کیا، لیکن ہمارا سب سے پہلے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح مکمل قادر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی قوم سے دور ہو رہے تھے
تب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی قوم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ممکن تھا ایک انسانی سوچ کے لیے، کیا یہ بات ممکن تھی کہ وہ بچ جائیں گے؟ سامنے سمندر ہے، سامنے جاتے تو ڈوب کر مر جاتے، پیچھے جاتے تو فرعون کی قوم تھی، تو کیا یہ انسانی سوچ کے لیے ممکن ہے کہ انسان بچ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اپنی کوشش کرو، موسیٰ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ذریعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعے کھول رکھے ہیں، ہم اس کو استعمال کریں، لیکن مکمل قادر رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ہاتھ میں چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اختیار دیا تھا، انہوں نے وہ ٹرائی کیا، باقی سب وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، تو سمندر میں راستہ بن گیا، جو کہ انسانی سوچ کے لیے بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ دہکتی آگ، اس کو کتنے وقت سے دہکایا جا رہا ہے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ دہکتی آگ بالکل ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ یہ انسانی سوچ کے لیے ممکن ہے؟ نہیں، امپاسبل ہے، لیکن اللہ نے کر دکھایا، بیکاز اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر۔ تو ہمارا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر ہم یہ احساس کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ کی طرف سے کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ رب ہے، بادشاہ ہے، عالمین کا رب ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں بولتے ہیں رب العالمین، رب ہے، بادشاہ ہے، پالنے والا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں۔ پہلے تو ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود ہے، اور پوری طرح ہر چیز کے لیے ہمیں جو خیر پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو شر پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ یا پھر آزمائش کے طور پر ہمارے سامنے لا رہے ہیں، ہماری تکالیف، ہماری ساری چیز اللہ ہی کے اذن سے ہو رہی ہے نا۔ کوئی چیز پاور رکھ سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ کہ کوئی ہمیں خیر اور شر پہنچا سکے؟ نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو ہم یہی بول رہے اللہ کہ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اور جو اس کے بعد بھلائی ہوگی، جو دن ہم صبح کیے ہیں اس دن کی بھلائی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی پناہ میں خود کو دے رہے ہیں اس دن کے شر سے، یعنی جو اس دن شر ہوگا یا پھر اس دن کے فتنہ ہوگا، کوئی شر ہوگا، شیطانی وسوسے ہوں گے، بہت سارا شر ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں، تو ہم اس دن کے شر سے اور جو اس کے بعد ہو اس کے شر سے ہم اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی سے، بدترین بڑھاپے سے، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جس میں ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس دن کی شر سے اور اس کے بعد آنے والے کی شر سے ہم پناہ لے رہے ہیں، اور اس دن کی خیر ہم مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا خیر ہم مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں سستی اور بدترین بڑھاپے کی۔ سستی، انسان کچھ دن جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں، اس کو مسلسل خود کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، خود کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے، بیکاز شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، ہر پل اس کو روکتے رہتا ہے اور اس کو سست کرتا ہے، کبھی نماز کے لیے تاخیر کروا دیتا ہے، تو کبھی کوئی چیز ہر طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنے پرپز آف لائف میں ناکام رہے۔ تو پھر ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور بدترین بڑھاپے سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور پھر پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے۔ آگ کا عذاب ہم جانتے ہیں کیسا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بتائے ہیں کہ کس قسم کی آگ اللہ نے تیار رکھی ہے، جہنم تیار کر شدہ ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ بالکل بے شک وہ دہکانے والی آگ، تباہ و برباد کرنے والی آگ سب سے بڑا خسارہ ہوگا، اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں لے، اور قبر کا عذاب جو کہ آخرت کا عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے، ہم اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح شام کے اذکار، صبح و شام بس ایک ہی بار پڑھنا ہے یہ دعا،
ہم نے شام کی اور تمام عالمین نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کی رات کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں آج کے رات کی اور جو اس کے بعد اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے، جس میں ہم ہر چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، سستی سے بھی، بڑھاپے سے بھی جو کہ بدترین ہو، اور پھر شر سے بھی، اور خیر بھی طلب کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور قبر اور آخرت کے عذاب سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی بہت پیاری دعا ہے۔ تو ضرور اس کو حفظ کریے، اور یہ بچوں کے لیے بھی ضرور اس کو حفظ کروائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔